بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خالد محمود شہزاد۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شعر پڑھے ہیں اور جو آپ کے حسن کی عکاسی کی ہے، آج تک ایسے خوبصورت اشعار کوئی نہ پڑھ سکا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے اور آپ ایسے بنے جیسا آپ نے خود چاہا۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے، ایک اماں ام معبد رضی اللہ عنہا اس نے جو بیان کیا ہے، جو عربی زبان میں جو فصاحت و بلاغت ہے، اردو ہماری تو لولی لنگڑی زبان ہے، اس کا ترجمہ تو نہیں کر سکتی، لیکن یہ ہماری بھی بے بسی ہے کہ چلو ہم کچھ نہ کچھ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اپنی زبان میں بیان کر لیں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک قدر بڑا اور حسین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نیم گھنگریالے سیاہ بال تھے اور کانوں کی لو تک، عام طور پر کانوں کی لو تک آتے تھے، کبھی گردن تک اور کبھی شانوں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک رکھے، اور آپ کنگھی سیدھی کیا کرتے تھے۔ مانگ نکلتی تھی تو درمیان میں سے نکلتی تھی اور اس مانگ میں سے نور کی شعائیں نکلا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی یعنی ماتھا کشادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھویں گول کمان کی طرح، یہاں درمیان میں بال نہیں تھے اور یہاں ایک رگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی غصے کی حالت میں ہوتے تھے نا، آپ اظہار تو نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے کی حالت میں ہوتے تھے تو یہاں پہ ایک رگ تھی جو پھڑکنا شروع ہو جاتی تھی اور صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غصے کی حالت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں لمبی پلکیں، دراز پلکیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، سیاہ حصہ بالکل سیاہ اور سفید حصہ بالکل سفید تھا، اور آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیشہ نظریں جھکا کر رکھتے تھے، کبھی دیکھتے تھے تو پنکھیوں سے، یعنی آپ نے سبق دیا ہے کہ مردوں سے بھی نظریں جھکا کر ہی رکھنا چاہیے۔ تو جا آج کی نسل ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اور موبائل پہ پتہ نہیں کیا کیا بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظریں جھکا کر رکھتے تھے، کبھی دیکھنا ہوتا تھا کنکھیوں سے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں کوئی آنکھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نظر اٹھاتے تھے تو سب کی نظریں جھک جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک مبارک جو تھا آگے سے باریک تھا، پیچھے سے تھوڑا سا اگرا ہوا تھا، لیکن جب قریب آ کے دیکھتے تو ناک برابر ہی دکھائی دیتا تھا، اور یہاں ایک نور کا حالہ تھا جو ہر وقت جگمگاتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک برابر تھے، نہ پچکے ہوئے تھے اور نہ ابھرے ہوئے تھے، اور خوبصورت یاقوت مرجان کی طرح جگمگ کرتا ہوا سرخ و سفید رنگ تھا، ایسے کلیوں کی طرح کھلتا ہوا رنگ تھا۔ کلیوں کا رنگ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، جب پھول کھل جاتا ہے نا، اس میں وہ حسن نہیں ہوتا جو کلی میں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک باریک تراشے ہوئے ہونٹ تھے، منہ چوڑائی کی طرف مائل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک میں قدرے ہلکا ہلکا خلا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوبصورت مبارک دانتوں سے مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں جو دیواروں پر پڑتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک نیم گھنگریالی گھنی داڑھی تھی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر میں ایک روایت میں آتا ہے 14 سفید بال تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 20 سفید بال تھے، اور آپ نے اس کو کلر کیا، مہندی کے ساتھ آپ نے اپنے بالوں کو کلر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ تھا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم مسجد نبوی کے سین میں بیٹھے تھے، اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، نیچے مدینے کا چاند چمک رہا تھا۔ ہم کبھی اس چاند کو دیکھے، کبھی اس چاند کو دیکھتے، مدینے کا چاند اس چاند سے ہمیں کہیں زیادہ حسین دکھائی دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیم تھے۔ وسیم کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کو جب دیکھو خوبصورت نظر آئے، جب بھی دیکھو پہلے سے حسن بڑھتا چلا جائے، اور کائنات میں ایک ہی ہستی آئی ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ کا حسن جب بھی دیکھو پہلے سے زیادہ بڑھتا ہوا ہی دکھائی دیتا تھا۔ اور آپ قسیم تھے۔ قسیم کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کو کہتے ہیں نا یار اس کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں، اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، یعنی ایک ایک عضو کوئی ایک خوبصورت ہے، باقی اتنا خوبصورت نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عضو نرالا تھا۔ آپ کی آنکھ دیکھیں، آپ کے ہونٹ دیکھیں، آپ کے گال دیکھیں، آپ کا سر مبارک دیکھیں، آپ کو دائیں سے دیکھیں، بائیں سے دیکھیں، آگے سے دیکھیں، پیچھے سے دیکھیں، تو وہ ایک واحد ہستی آپ ہیں جس کو جس زاویے سے دیکھتے تھے وہ خوبصورت ہے۔ اور اس کے لیے لفظ قسیم ہے۔ تو کائنات میں واحد ہستی ہیں جو وسیم بھی ہیں اور قسیم بھی ہیں، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ لیں، جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھتے اپنے سینے پہ چھریاں چلا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی مبارک چوڑی چھاتی تھی، پیٹ اور سینہ برابر تھا، اور بازو لمبے بازو تھے، شجاعت کی نشانی، اور ہتھیلیاں کشادہ تھیں، کشادہ ہتھیلیاں تھیں، یہ بھی سخاوت اور شجاعت کی نشانی۔ آپ کی انگلیاں بھی لمبی انگلیاں تھیں، اور یہ آپ کے ہاتھوں کے پیچھے یہاں پہ گوشت تھا، یہ اس طرح یہ رگیں ابری ہوئی نہیں تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک سیدھا قد درمیانہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کا ایک معجزہ تھا کہ جب بھی کوئی لمبے سے لمبے قد والا بھی آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا اس کا قد پست ہو جاتا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بلند ہو جاتا۔ کیا شعر میں ایک شاعر نے کہا ہے لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا عالم انہ لا یخلق، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا اللہ تعالیٰ نے کوئی بنایا ہی نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ نہ کبھی بنائے گا۔ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعالم انہ لا یخلق۔ ویورز، یہ سراپا حسن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پیچھے چلنے میں کامیابی ہے۔ ان کو اپنا رہبر بنا لیں، ان کے پیچھے چلیں گے، چلتے 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 جنت میں پہنچ جائیں گے، اور وہ ایک واحد راستہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جن کے پیچھے چلنے میں ہماری کامیابی۔